سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دو دل کی زندگی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، دنیا ہے چل چلی رستہ سنبھل کے چل. نارینی ہے آکر تیری نارینی مغرور دلیری، پر جس دم نبی محمد کہنا اے نہیں امت میری. نبیاں دے فرمانوں باہر ات جڑا قدم اٹھاوے، باویں نسال رسولاں ہووے جنت مول نہ جاوے. ساڈا کم ہے قرآن سننا تے کوئی منے یا نہ منے، دوئے جہانی مارے ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے. اے قرآن نورانی شیشہ تے حقدارا بدلاوے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے
فرشتہ جنت جاوے۔ میرے نہایتی قابل عزت اور قابل احترام اس علاقہ دی مایا ناز شخصیت فاضل اکمل عالم بعمل حضرت مولانا حافظ صدیق آزاد صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی اس جامعہ مسجد بیت الحمد خطیب اعظم خطیب ذیشان مقرر خوش اعلان حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب اسیر ختم نبوت اور دیگر حضرات، اج دی یہ مبارک تقریب ساڑھے اس محلے دے عزیز نوجوان انہاں دی شادی دے مسرت موقع ہوتے منعقد کیتی گئی۔ او نوجوان اس مبارک بات کا مستحق ہے کہ جس نے اس خوشی دے موقع ہوتے اللہ تعالیٰ دے قرآن اور دین سنن سنان کا انتظام و انسلام فرمایا۔ میں اس واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس دی شادی دے اندر برکات نازل فرمائے، اور میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا۔ میرے بعد استادی مکرم حضرت مولانا حافظ صدیق آزاد صاحب اور پھر بٹی صاحب کا بھی کلام دوبارہ انشاءاللہ پیش انہوں نے کرنا ہے، اور ساڑھی اس محفل کے روح رواں شیر پنجاب سرمایہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا فضل بکری صاحب انہوں نے انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے علم عمل زندگی برکت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، شادی نکاح تقریباً اکثر انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ نکاح سنت ہے، زنا حرام ہے۔ نکاح کی ہے بھائی، بولو تھوڑا جی، سنت ہے، اور زنا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور نکاح پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی کیتا، اس دیواتی زندگی بسر کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جڑا شان نبی عطا فرمایا، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرت بعدد کل ذرۃ۔ آپ نے بھی نکاح فرمائے، پھر آپ نے اپنی 4 بیٹیاں دے بھی نکاح کر کے دیتے، اور سب تو پہلا نکاح امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس مکے دی خاتون دے نال ہویا جیڑی مکے دی بڑی مالدار عورت سی اور بڑے بڑے چودھریاں تے بڑے بڑے سرداراں نے خطبہ بھیجیا لیکن اس عورت نے انہاں دے خطبے نو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں شوہر وہ عطا کیتا جیڑا ساری کائنات کا سردار ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت واسطے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ آپ دی طریقہ سارے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے دکھائی ہے کہ شادی کرو، جس طرح آپ نے غمی گزاری ہے اس طرح کے کرو، غمی گزارو۔ میں نہیں کہہ رہا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل نال عرض کرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم چاہ کے فرما رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میں نے اپنی مشکل کشا ہونے کی قسم ہے، میں نے اپنے حاجت روا ہونے کی قسم ہے، عالم الغیب ہونے کی قسم ہے۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تواڈے واسطے اپنے پیغمبر نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ سب کا سبحان اللہ۔ اور ایمان والے نے دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے شادی کس طرح کی ہے، غمی کس طرح کی ہے، میرے نبی نے تجارت کس طرح کی ہے، میرے نبی نے غمی کس طرح گزاری ہے۔ اللہ نے جو آمنہ دے لالو قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے ہے، نمونہ بنا کے بھیجے ہے۔ مومن آدمی جدو ہی کوئی کام کرے گا پہلے دیکھے گا اس دے اندر میرے رب دا حکم کی ہے اور آمنہ دے لال دا طریقہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ فرماتے نے میں اپنے پیغمبر نمونہ بنا کے بھیجیا۔ اور ایک بات اور عرض کرا، ہر کام میرے نبی نے اللہ دی مرضی دے نال کیتا، کہو بے شک۔ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ ہے، میرا پیغمبر جڑا زبان وچوں بولتا ہے وہ بھی اللہ دی مرضی دے نال۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر بولتا ہے کہ اللہ دی مرضی دے نال، میرا پیغمبر خاموش رہتا کہ اللہ دی مرضی دے نال، میرے پیغمبر دی عبادت اللہ دی مرضی دے نال، میرے پیغمبر دا قیام قعود اللہ دی مرضی دے نال، میرے پیغمبر دی دعوت اللہ دی مرضی دے نال، مکے دے اندر رہنا اللہ دی مرضی دے نال، مکے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا تو اللہ دی مرضی دے نال۔ سبحان اللہ۔ جتنے میرے مصطفیٰ نے شادیاں کیتیاں وہ بھی اللہ دی مرضی دے نال، تے آمنہ دے لال نے بیٹیاں دا نکاح کر کے دیتا وہ بھی اللہ دی مرضی دے نال۔ وہ بھی کیڑی مرضی دے نال؟ اللہ دی مرضی دے نال۔
اللہ بڑی بیٹی دا نکاح کیتا، چھوٹیاں دو بیٹیاں دا نکاح کیتا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، اور سب تو چھوٹی اور چہیتی بیٹی سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کیتا حضرت علی المرتضی دے نال رضی اللہ تعالی۔ تو ہر کم میرے مصطفیٰ نے اللہ دی مرضی دے نال کیتا۔ اللہ اللہ، اندازہ لگاؤ جس وقت رشتہ طے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، آمنہ دے لال نے بلایا، علی المرتضی تیری شادی طے ہو گئی ہے، کوئی تیرے کول پیسہ ٹکا، کوئی مال، کوئی ضرور چیزاں واسطے، سامان واسطے، کوئی تیرے کول خرچہ اخبار وغیرہ۔ حضرت علی المرتضی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کول ایک زیرہ موجود ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آمنہ بلال نے فرمایا جاؤ زیرہ بازار دے اندر ویچ، کچھ ضروری چیزاں جڑیاں خریدنیاں نے او نہیں جانتے، حق مار دے پیسیاں کا انتظام کیتا جائے۔ اے سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کے جا رہے ہیں بازار دے اندر، رستے دے اندر میرے نبی دا دورہ داماد حضرت عثمان غنی مل گیا، آنکھوں نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے پوچھا ہے نہیں بھائی کتھے جا رہے ہو؟ جنہیں یار میری شادی طے ہو گئی ہے، آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ دے نال، میرے کول اور کوئی چیز نہیں سی، اے میں زیرہ لے کے جا رہی ہوں بازار دے اندر بیچ کے آواں گا، اور دے پیسے آمنہ بلال دی خدمت دے اندر پیش کروں گا، کچھ ضروری چیزاں خریدیاں جان گیا اور حق مار دے پیسے میں لین واسطے جا رہی ہوں زیرہ بیچ کے۔ اللہ اللہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تاجر سن اور مالدار سن، اللہ نے انہوں نے مال و دولت دے نال نوازیا سے۔ اللہ اللہ، سیدنا عثمان غنی سمجھ گئے لوہے دیاں کڑیاں دی زیرہ بنی ہوئی ہے، اے دے کنے پیسے مل جانا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہے بازار دے اندر بھی زیرہ بیچنی ہے یا ذرا مینوں دے دے، میں دا خریدار بن جانا، میں تینوں پیسے دے دینا۔ حضرت علی المرتضی نے عرض کی تھی میں کہ زیرہ فروخت کرنی ہے، گھر لے گئے زیرہ لے گئی، فرمایا کیا زیرہ میری ہو گئی جی یا تواڈی زیرہ ہو گئی ہے؟ جلے واپس جان لگے نے پیسے لے کے حضرت عثمان غنی نے بلایا، اگر میرا جملہ پسند آ جائے تو سارے مجمع نے سبحان اللہ بلند آواز نال کہنی ہے۔ جڑے ویلے پیسے لے کے حضرت علی المرتضی واپس جان لگے نا، دو چار قدم چلے نے، میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا توڑا داماد آواز دے کے فرماندے نے، اے علی بھائی ذرا واپس آؤ نا، اچھا اے دسو زیرہ تواڈی ہو گئی ہے جی یا زیرہ تواڈی ہو گئی ہے؟ میں تانوں پیسے دے دیتے جی یا؟ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی بھائی میرا دل کرے گا اے زیرہ بھی واپس لے جاؤ تے پیسے بھی لے جاؤ، اے ہو لے جاؤ، میرے آنو تحفہ لے جاؤ، میرا دل کرے گا ہے، میرے دل دی خواہش تے تمنا تیار ہوئے کہ شادی علی المرتضی دی ہوئے تے خرچہ عثمان غنی دا ہوئے، خرچہ حضرت عثمان غنی